جب تک حسین سے بخیلی بغض رہے گا، کینہ رہے گا، اناد رہے گا. یہ میں پورے ماہ محرم میں اور سفر میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. ویسے تو میرا مضمون اخلاقیات پہ ہوتا ہے، عورتوں کو کیسا لباس پہننا چاہیے، مردوں کا کیسا وتیرہ گھر میں ہونا چاہیے، ہر چیز کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں. لیکن محرم واحد وہ ماہ مقدس ہے جس کے اندر سوائے حسین حسین کے کوئی اور چیز سجتی ہی نہیں ہے. صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام آگے کہنے لگے نیچے اترو، میرے باپ کے غلام نیچے اتر، نیچے اترو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ وقت ہوں، میں نہیں اترتا. اتر کے نیچے آ گیا. اور کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ عمر آپ تو خلیفہ وقت ہیں، ابھی آپ کیوں اترے. انہوں نے کہا خلیفہ تو تب بنا ہونا کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اگر کلمے کی دولت نہ ہوتی تو جن کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی اولاد کا بھی عمر نوکر ہے. بولا سبحان اللہ. ان کی اولاد کا بھی نوکر ہے. تو بخیلی نہ کر، دشمنی حسین سے نہ بنا. گلیوں میں محلوں میں میلاد منانا چاہتے ہو، گور میں سکھاتا ہوں اپنے میلاد میں وجہ ڈھونڈو جس کی وجہ سے تمہاری دعا مقبول ہوگی. میں عمرہ کی سعادت کے لیے گیا، پہلی بار اور دوسری بار، دونوں بار سب کچھ کیا میں نے الحمدللہ. پہلی بار تو اتنی پابندیاں نہیں تھی، دوسری بار نیا کرونا ختم ہوا تھا. یہ جو حال ہی میں مئی میں 9 مئی میں واپس آیا ہوں، تو وہاں پر میں نے دیکھا مطاف میں چکر لگائے، عمرہ کیا، طواف کیا، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، سب کچھ کیا میں نے الحمدللہ، سب کچھ کیا. لیکن دل کو تسلی نہیں تھی کہ پتہ نہیں میں آیا ہوں میری حاضری قبول ہوئی ہے. یہ بولو سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ، سب شوق سے بولیں سبحان اللہ. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری حاضری قبول ہوئی ہے یا نہیں. پھر میں نکل گیا، مدینہ پہنچا، سرکار کے روضہ انور کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، بڑی دیر کھڑا رہا، دعائیں کی، سب کچھ کیا. ابھی بھی مجھے شک رہا کہ پتہ نہیں میری حاضری قبول ہوئی ہے یا نہیں. حالانکہ روزے میں تو بات قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کیا ہوگا جب تو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو میرے نبی کے پاس چلا جا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو میرے نبی کے پاس چلا جائے گا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، تجھے معاف کر دے گا. اب میں روزے پہ بھی چلا گیا. بڑی دنیا میں نے روزے پہ روتی ہوئی دیکھی، بڑے لوگوں کو بےتاب دیکھا، ٹیسے مار کے رونے والے بھی دیکھے، بڑے بڑے ناخوان دیکھے، بڑے بڑے مقرر دیکھے، جلیل القدر وہاں پر مفتیان کرام دیکھے، مشائخ دیکھے، پیر دیکھے، قدی نشین دیکھے. سرکار کے روزے پر دل مطمئن نہیں تھا، پتہ نہیں میرا عمرہ قبول ہوا نہیں. میں پھر میرے ذہن میں آیا کہ آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی میں 9 بار کھڑے ہوئے تھے اور 9 بار بیٹھے تھے، تو صحابہ نے پوچھا تھا حضور آپ 9 بار کھڑے ہوئے 9 بار کیوں بیٹھے ہیں؟ تو پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ پھر حضور نے فرمایا تھا صحابہ تمہاری آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے، محمد کی آنکھ دیوار کے پیچھے بھی دیکھتی ہے. بولو سبحان اللہ. محمد کی آنکھ دیوار کے پیچھے بھی دیکھتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ 9 بار آئی، محمد 9 بار کھڑا ہوا ہے. تو میں اکثر کیا دیتا ہوں، میں یہاں بیان کر رہا ہوں
تو میرے کوئی بزرگ آ جائیں، کوئی دور حاضر کے عالم دین آ جائیں، پی سی ریاض شاہ صاحب یا کوئی جلیل القدر علماء کرام میں سے کوئی آ جائیں تو میں ادب کھڑا ہو جاؤں گا۔ وقت کا کوئی ولی آ جائے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کوئی اور بزرگ میرا دادا نانا نانی چاچا کوئی بڑی عمر کا میرے سے آ جائے تو میں احتراماً کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب بات گزرتے گزرتے عجیب طرف جا رہی ہے، ادھر امام حسین آ جائیں میں کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لخت جگر ان کی اولاد میں سے امام زین العابدین آئے، امام باقر آئے، امام تقی آئے، امام نقی آئے، کوئی امام آ جائے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ بات اور آگے نکل گئی کہ جب ان کا تقدس اور ادب میرے لیے ملحوظ خاطر ہے اور میں اس کو اپنی توجہ کا مرکز و محور سمجھتا ہوں تو سنو، جب حضور آ جائے تو حسن حسین کھڑے ہو جائیں گے، علی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، سارے نبی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہیں گے، مگر جب نبی آئیں گے تو سارے نبی پیغمبر کھڑے ہو جائیں گے، مگر اماں زہرا آتی ہے تو آقا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں نے سوچا میں حضور کے روزے پہ گیا، میں رویا بھی ہوں، میں نے دعائیں بھی کی ہیں، لوگوں کی عرضیاں تھیں، میرا سلام کہنا، میرا کہنا میں تڑپتا چھوڑ آیا ہوں، بڑا ایک مسافر چھوڑ آیا ہوں، اے عرضیاں سرکار دیتیاں، درخواستاں دیتیاں، تے میں اتھے اس حکومت اجازت نہیں دیندی کہ میں وہ عرضیاں جڑیاں اتھوں لے کے آیا تے میں تہاڈے روزے تے رکھاں، لیکن اس میں لکھا یہ ہے میری بچی کا مسئلہ ہے، میرے بچے کا مسئلہ ہے، میرا قرضہ ہے، میرا مقدمہ ہے، ساری باتیں وہاں کی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا۔ پھر دل مطمئن کدھر ہوا؟ میں نے کہا جن کے لیے حضور کھڑے ہوتے ہیں کیوں نہ ان کی قبر انور پہ چلا جائے۔ بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو، شوق سے بولو۔ مکے میں مطاف میں چکر لگا، خانہ کعبہ کی زیارت کی، حجر اسود کو بوسہ دیا، حدیم میں کھڑے ہو کے نوافل ادا کیے، میں نے صفا مروہ کا وہاں پہ دوڑا، سب کچھ کیا، میں مدینے آیا، میں حضور کے روزے انور پہ پہنچا، حضرت عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر انور بھی ساتھ تھی، سب پہ میں وہاں کھڑا رہا، بڑی دیر کھڑا رہا، نکلا، پھر جنت البقیع کی طرف چلا گیا، پھر جنت البقیع میں داخل ہوا، اماں زہرا کی یاد آئی، پھر میں اس قبرستان میں جب داخل ہوا تو میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا واہ بنانے والے، تو نے کائنات بنائی اپنے نبی کے لیے، نبی نے، ہم قسم کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ کو قربان، ہم حضور کے لیے کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں پہ تو ہٹ تو قربان، تو ماں باپ کیا کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے میری آل اولاد کو ہٹ تو قربان۔ بولو سبحان اللہ۔ اور حضور فرماتے تھے فاطمہ تجھ پر محمد قربان۔ بولو سبحان اللہ۔ فاطمہ تجھ پر محمد قربان۔ پھر حضور خود یہ بھی فرماتے تھے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ، حضور اپنے ماں باپ کا کہتے تھے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں ان کو پتا تھا جو 1.25 انبیاء کی محنت حضور کو چھوڑ سارے انبیاء کی جو محنت وہ اس دین کو بچانا تھا، اسلام کو بچانا تھا، بڑی کوشش کی۔ حضور کو یہ پتا تھا کہ میری اولاد نے اسلام کے سامنے جب اسلام دیگر کے گرنے کی کوشش کرے گا تو بے ساکھی کا نام حسین ہے۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج اسلام جس طریقے سے چل رہا ہے یہ حسن اور حسین کی دو بے ساکھیوں سے چل رہا ہے، نہ حسن کی قربانی ہوتی نہ حسین کی قربانی ہوتی، قسم خدا کی یزیدیت ہی یزیدیت ہوتی، ساری دنیا یزید کو اپنا رہبر سمجھتی، گھر گھر زنا ہوتے، بے حیائی کے اڈے کھلے عام ہوتے، زنا کو اچھائی سمجھا جاتا اور نیکی دور دور تک نظر نہ آتی،
جو حسن اور حسین قربان نہ ہو. سبحان اللہ. اونچی آواز سے. دو بیساکھیاں اس کو اگر چھوڑ دو گے دڑپ سے اسلام گر جائے گا, نہیں کھڑا ہو سکتا. کیوں؟ اتنا اسلام تو یزید کے پاس بھی تھا جو بیساکھیوں کے بغیر تھا. نمازاں پڑھتا سی, قرآن کی تلاوت کرتا سی, آج بھی کیتا سی, روزے بھی قرآن کی تلاوت. اللہ سن کے بندہ حیران میں اتنے سونے تلاوت کرنے والے کوفی شامیوں میں. اور افسوس کی بات تو یہ نا, دنیا آج تک سمجھی نہیں. لوگ سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو اور امام حسن کو کافروں نے شہید کیا. نہیں یار, کافروں نے کب شہید کیا؟ مسلمانوں نے, مسلمانوں نے, سارے مسلم, سب مسلم. نعرہ تکبیر مار کے تو تلوار چلائی تھی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے. تو بھائی اس میں میں تو بے بانگی تہم کہتا ہوں, اسلام حسن اور حسین کے بغیر وہ مریض اسلام ہے جو درد سے گر جاتا ہے. بیساکھیاں حسن حسین کی نہیں آئیں گی تو اسلام کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ بیساکھیاں اپنے گھر کے ماحول میں میلاد منانے والوں سے میرا پیغام ہے, یہ میلاد منانے والوں کو میرا پیغام ہے, اللہ کی قسم جنہوں نے محرم الحرام کے اندر حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا, مولویوں کو, علماء کو یہ پرچی دو اور ان سے کہو ہمیں میلاد حسین اور حسن کے بغیر چاہیے ہی نہیں. بولو سبحان اللہ.